الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، صدق اللہ العظیم۔ ایمانیات کورس کی 47ویں نشست کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہماری گفتگو کا عنوان فقہ کا تعارف اور اس کی ضرورت و اہمیت کے اعتبار سے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں ایمان کا ذکر کیا، ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اعمال صالحہ کا ذکر کیا۔ اعمال صالحہ کیسے کیے جائیں؟ قرآن مجید میں اور احادیث میں اس کے طریقے کو تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، لیکن قرآن و حدیث سے اس کو نکال کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا یہ ایک زرخیز ذہانت کا کام ہے۔ اس کے لیے ایک زرخیز ذہانت کی ضرورت ہے، اور وہ ذہانت فقہا کی ہستیاں ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وضو کے فرائض کا ذکر فرما دیا۔ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا، لوگوں نے اس کو روایت کیا۔ آقا کونین علیہ الصلوۃ والسلام سے مسائل پوچھے گئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حل پیش کیا۔ ان مسائل سے اب ہمیں فقہا نے یہ نکال کے دیا کہ وضو کے فرائض یہ ہیں، وضو کی سنتیں یہ ہیں، وضو کا طریقہ یہ ہے، یہ معاملات پیش آئیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ معاملات پیش آئیں تو وضو نہیں ٹوٹتا، یہ معاملات پیش آئیں تو وضو مکروہ ہو جاتا ہے۔ گویا قرآن و حدیث سے مسائل کو نکال کر عملی طور پہ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کو فقہ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا اہل ایمان سے تقاضا کیا ہے، فرمایا فلولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، کہ کیوں نہیں تم میں سے ہر جماعت میں ایک گروہ نکلتا جو دین کے فقہ کو حاصل کرے، جو دین کی سمجھ بوجھ کو حاصل کرے اور اسے لوگوں تک پہنچائے۔ حضور سید عالم آقا کونین علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ یفقہہ فی الدین، اس کو دین میں اللہ تعالیٰ فقیہ بنا دیتا ہے۔ اور بنتا کیسے ہے؟ فرمایا انما اللہ یؤتی وانا قاسم، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے اور اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ کی تقسیم ہوتی ہے۔ فرمایا اللہ عطا کرتا ہے اور میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بانٹتا ہوں۔ فقہ کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ فقہ کا لغوی معنی ہے سمجھ بوجھ، بصیرت، بصارت، آگاہی، اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ قرآن و حدیث سے مسائل کے استنباط کرنا، احکام شرعیہ عملیہ کو قرآن و حدیث سے نکال کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا، اس کو فقہ کہا جاتا ہے۔ آقا کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فقہا کی فضیلت کو بیان کیا۔ جامع ترمذی میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک فقیہ 1000 عابد کے مقابلے میں شیطان پر بھاری ہے۔ عبادت گزار عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، حج کر رہا ہے، اس کے اعمال کا تعلق اس کے ساتھ ہے، لیکن فقیہ آنے والی نسلوں کے لیے دین کو عملی صورت پر پیش کر رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا 1000 عابدین کے مقابلے میں میری امت کا ایک فقیہ جو ہے وہ شیطان پر زیادہ حاوی ہے، شیطان پر زیادہ غالب ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کونین علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ایسا معاملہ پیش آئے
جس میں ہمارے سامنے امر و نہیں موجود نہیں ہے، ہمارے سامنے اس کا حل ہمیں نظر نہیں آ رہا، تو حضور ہم اس کا حل کیسے کریں گے؟ آقا قرآن علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم فقہا اور عابدین سے مشاورت کرنا، فقہا اور صلحاء سے مشاورت کرنا، تمہارے سامنے اس کا حل پیش کر دیا جائے گا۔ فقہ اس کی عملی صورت، پہلی صورت یہ تھی، کوئی مسئلہ پیش آتا صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں چلے جاتے، میرے آقا اس کا حل بیان فرما دیتے، یہ بھی ایک فقہ کی صورت تھی۔ پھر آقا قرآن علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام جو اجتہاد کرتے تھے، قرآن و حدیث سے مسائل کے استنباط کرتے تھے، اس کو بھی فقہ کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف گورنر بنا کے روانہ کیا تو میرے آقا نے فرمایا تو فیصلہ کیسے کرے گا جب کوئی معاملہ تیرے سامنے آئے گا؟ تو حضرت معاذ بن جبل کہنے لگے حضور میں کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا، اگر کتاب اللہ سے نہ ملا تو آپ کی سنت سے فیصلہ کروں گا، اگر کتاب اللہ سے نہیں ملا، آپ کی سنت سے نہیں مل رہا، اجتہد برائی، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا یمن دور نہیں تو مجھے خط لکھ لینا، قاصد بھیج دینا، بلکہ جس وقت انہوں نے کہا اجتہد برائی، حضور میں اپنی رائے سے اجتہاد کر کے اس مسئلے کا استنباط کر کے لوگوں کے سامنے اس کو پیش کروں گا، میرے آقا نے فرمایا سینے لگا لیا، فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما یرضانہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اللہ کے نبی کے قاصد کو ایسی بات کہنے کی توفیق دی ہے جس کو سن کے اللہ کا نبی اس سے راضی ہو گیا ہے۔ آقا کونین سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں صحابی رسول نے اجتہد برائی کہہ کر اس امت کو بتایا ہے کہ فقہا جو کام کرتے ہیں یہ کوئی نیا کام اور قرآن و حدیث کے مقابل نہیں ہے، بلکہ یہ ایسا کام ہے جس وقت اس کو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جائے حضور خوش ہوتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، آپ سے سوال کیا گیا ایک ایسی عورت کے بارے میں جس کا نکاح ہوا اور نکاح کے وقت حق مہر مقرر نہیں ہوا اور اس کے خاوند کا انتقال ہو گیا حقوق زوجیت ادا کرنے سے پہلے، اس کا مہر کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا میں نے قرآن و حدیث سے اس کا حل ڈھونڈا ہے، مجھے نہیں ملا، اجتہد برائی، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، فَإِنْ أَصَبْتُ فَمِنَ اللَّهِ، اگر میں صحیح رائے میں صحیح حل پیش کروں تو اللہ کی مدد سے ہوگا، فَإِنْ أَخْطَأْتُ فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ، اور اگر میں اس کا حل پیش کرنے میں غلطی کر لوں تو میری کمزوری ہے، شیطان کی وجہ سے ایسا ہو جائے گا۔ جس وقت 1 ماہ تک محنت کے بعد اس کا حل پیش کیا مہر مثل کی صورت میں، تو قریب کھڑے ایک صحابی نے کہا جو آپ نے حل پیش کیا ہے یہی حل اس مسئلے کا سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فلاں مقام پر پیش کیا تھا۔ گویا پتہ چلا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی قرآن و حدیث سے مسائل کا استنباط کرتے تھے، لیکن صحابہ کرام کے دور میں اور نبی اکرم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ان مسائل کا استنباط کیا جاتا تھا جو پیش آتے تھے، پیش آمدہ مسائل کو پیش کیا جاتا، حضور اس کا حل پیش فرما دیتے، صحابہ کرام اس کا حل پیش فرما دیتے۔ لیکن جس وقت یہ ہستیاں دنیا سے جا رہی تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس دنیا سے جا رہے تھے، اس وقت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کام کیا کہ اس سے پہلے تو ان مسائل کا حل پیش کیا جاتا تھا جو پیش آتے تھے، آپ نے اس امت کی بھلائی کی خاطر مفروضات قائم کیے، سوچے مسائل کون کون سے مسائل پیش آ سکتے ہیں، اور 40 افراد پر مشتمل کمیٹی جس میں ہر فن کے ماہر اور مجتہد لوگ بیٹھے تھے، ان کی موجودگی میں قرآن و حدیث سے 84,000 مسائل کا حل پیش کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا، قرآن و حدیث سے 84,000 مسائل کا استنباط کیا، اور انہی 84,000 مسائل پر جب آپ کے بعد فقہا نے، آپ کی شاگردوں نے محنت کی تو 5 لاکھ مسائل فقہ حنفی کی صورت میں قرآن و حدیث سے اس کا استنباط کر کے لوگوں کے سامنے قیامت تک آنے والے لوگوں کی رہنمائی کے لیے پیش کر دیا گیا۔
اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام قرآن و حدیث سے ہٹ کر نہیں کیا، بلکہ قرآن و حدیث سے ہی اس کا استنباط کیا ہے۔ بعض اوقات لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ فقہ جو ہے وہ قرآن و حدیث کے تقابل کا نام ہے، فقہ جو ہے وہ قرآن و حدیث کی مخالفت ہے، حالانکہ فقہ کہتے ہی اس کو ہے کہ قرآن و حدیث سے مسائل کا استنباط کر کے لوگوں کے سامنے عملی صورت میں جس کو پیش کر دیا جائے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ہستی، آپ کے استاد حضرت اعمش، امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان سے حدیث پڑھتے تھے، اور ایک مرتبہ حدیث کا سبق پڑھتے ہوئے ایک شخص آیا، اس نے مسئلہ پوچھا امام اعمش سے، امام اعمش کو اس مسئلے کا حل نہیں معلوم، فرمایا مجھے نہیں معلوم۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے لگے حضرت اجازت ہو میں اس کا حل پیش کروں۔ آپ نے اس مسئلے کا حل پیش کیا، فرمانے لگے استاد محترم تم نے کیسے پیش کیا؟ فرمایا آپ نے مجھے یہ حدیث پڑھائی ہے، اس حدیث سے یہ مسئلہ نکلتا ہے، اس مسئلے کا یہ حل اس حدیث میں بیان کر دیا گیا ہے۔ جس وقت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفصیل بیان کی تو امام اعمش کہنے لگے یا معاشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، اے فقہاء اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام دیا ہے کہ آپ طبیب ہیں، آپ حکیم ہیں، اور ہم محدثین پنساری ہیں، ہم محدثین میڈیکل سٹور والے ہیں، حدیثیں ہمیں آتی ہیں، حدیثیں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ان احادیث سے مسائل کا استنباط کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، تم ان احادیث سے مسائل کا استنباط کر کے عملی طور پہ لوگوں کے سامنے اس کو پیش کرتے ہو۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جس وقت خود پوچھا گیا آپ کیسے مسائل کا استنباط کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے میں اللہ کی کتاب قرآن مجید سے اس کا تلاش کرتا ہوں، قرآن مجید سے حکم اخذ کرتا ہوں، اگر وہاں اس کو نہیں پاتا تو پھر اللہ کے نبی کی سنت سے اس کو تلاش کرتا ہوں، اگر وہاں سے نہیں پاتا تو پھر صحابہ کرام کے قول سے اخذ کرتا ہوں، جب صحابہ کرام کے مختلف اقوال ہو جائیں تو پھر جس صحابی کے قول کو چاہتا ہوں اس کو لیتا ہوں اور لے کر اس کے مطابق فتویٰ دے دیتا ہوں۔ اور ساتھ فرمایا جس وقت صحابہ کرام کے قول میں نہ ملے پھر جہاں تابعین نے اجتہاد کیا ہے، حضرت عطا نے، حضرت ابن سیرین نے، حضرت ابراہیم نے، فرمایا وہاں میں بھی اجتہاد کرتا ہوں اور قرآن و حدیث نے جو فہم دیا ہے اس کے مطابق اس کا حل لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ گویا فقہ قرآن و حدیث کی مخالفت کا نام نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث سے مسائل کو اخذ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا نام ہے۔ انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں فقہ حنفی اور امام اعظم ابو حنیفہ کی فقاہت و ثقاہت کے حوالے سے تفصیل سے گفتگو کی جائے گی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دین کا سمجھ بوجھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا